محترم حضرات، قریباً پچھلے 4 جمعے سے یہ 5واں جمعہ ہے جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و کردار پر گفتگو چل رہی ہے۔ اس تعلق سے کافی ساری باتیں آپ لوگوں کی سماعتوں کے حوالے کی جا چکی ہیں۔ کچھ باتیں مزید ایسی کہ ہم نے آپ کو کہا تھا کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ 30 علامتیں ہیں کہ ان علامتوں کے بعد امام مہدی کے مہدی ہونے میں پھر کوئی شک شبہ نہیں رہ جائے گا۔ کچھ علامتیں تو ایسی ہے کہ ایک آدھ علامت بھی ایسی پائی جائیں گی تو لوگ آپ کو نہ صحیح امام مہدی مانیں گے، تسلیم کریں گے، بلکہ ذوق در ذوق تمام لوگ آپ کے ہاتھ میں بیعت شروع کر دیں گے۔ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی پہلے حکومت جو ہوگی وہ عرب میں قائم ہوگی اور پھر دھیرے دھیرے پوری دنیا میں آپ کی حکومت پھیل جائے گی۔ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی اگر بات کریں تو یاد رکھیے کہ ابھی جس ملک شام پر مسلمانوں کی حکومت ہے، کچھ دنوں کے بعد وہاں پہ عیسائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ بات یہی تک محدود نہیں رہ جائے گی، خیبر تک یہود و نصارہ پہنچ جائیں گے۔ عرب میں بھی باقاعدہ مسلمانوں کی حکومت نہیں رہ جائے گی۔ گنے چنے لوگ بچیں گے جو مدینہ منورہ میں سمٹ جائیں گے، وہاں کسی کا داخلہ نہیں ہوگا مدینہ منورہ میں۔ امام مہدی اس وقت مدینہ منورہ ہی میں جلوہ افروز ہوں گے، پر لوگ جانیں گے نہیں۔ تمام لوگوں کے دلوں میں تمام لوگوں کے دلوں میں بطور خیال کی ایک دعوت آئے گی۔ لوگ یہ سوچیں گے، چونکہ لوگ پہلے سے جان چکے ہوں گے، جیسے آپ اور ہم جانتے ہیں کہ امام مہدی کوئی ہوں گے اور امام مہدی کے ہاتھ ہمیں بیعت کرنا ہوگا، یا وہ ہمارے امام ٹھہریں گے، وہ رہبر و قائد ٹھہریں گے، وہ بنیں گے، وہ اس طریقے سے اعلان بیعت کریں گے، اعلان ولایت کریں گے، تو تمام لوگ ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے۔ جیسے آپ ان باتوں سے واقف ہے، اس وقت وہاں کے جتنے اہل ایمان لوگ ہوں گے سب کے دل میں بطور دعوت کے یہ خیال آئے گا کہ ہمیں اپنے امام کو ڈھونڈنا چاہیے اور انہیں اپنا رہنما اور قائد تسلیم کر لینا چاہیے۔ پھر وہاں کے لوگ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کرنا شروع کریں گے، اور امام مہدی جو ہے حکمراں بننے کے ڈر سے، امام بننے کے خوف سے آپ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ ہجرت کر کے آ جائیں گے کہ کہیں لوگ مجھے امام نہ بنا لیں۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ میں طواف کریں گے، اور اسی طواف کے دوران حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان امام مہدی کی شناخت ہو جائے گی اور لوگ ان کے ہاتھ پر زبردستی بیعت کریں گے۔ یہ ایک روایت کے مطابق دھمکی دیں گے بیعت لینے پر، پھر امام مہدی بیعت کریں گے۔ جب لوگ بیعت کریں گے، آپ کی بیعت کا جب شہرہ ہوگا، جب شہرت ہو جائے گی، تو مدینہ منورہ کی جو فوج ہوگی وہ بھی امام مہدی کے پاس، امام مہدی کے ہاتھ آ کر بیعت کے لیے تیار ہو جائے گی۔ وہ فوج بھی آ جائے گی۔ جب اکثر خطۂ عرب امام مہدی کے ہاتھ بیعت کر لیں گے، اب علامتوں کی طرف آئیے۔ امام مہدی کے ہاتھ پہ جب اکثر خطۂ عرب بیعت کر لے گا، اس میں معاملہ یہ ہوگا کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد رتاج الکعبہ، جسے ہم نے پہلے کہا تھا کہ خانہ کعبہ میں مدفون خزانہ بانٹیں گے، یہ کیا چیز ہے رتاج الکعبہ، اس کو سمجھیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو خانہ کعبہ کے اندرونی حصے میں داہنے جانب آپ نے ایک گڑھا کھودا، ایک کنواں کھودا، اور اس کنویں میں آپ کے زمانے میں سونے، چاندی، زیورات، ہدیہ وغیرہ یہ تمام چیزیں اس میں ڈالی جاتی تھی۔ تقریباً 3 سے 5 گج تک اس کی گہرائی بتائی گئی ہے، لمبائی چوڑائی کی کوئی بہت زیادہ تحقیق سامنے نہیں آئی۔ بہرحال اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس میں کتنا خزانہ ہوگا کہ جتنے لوگ آپ کے ہاتھ میں بیعت کریں گے سب کو دینے کے باوجود بھی بچ جائے گا، سب کو تقسیم کرنے کے باوجود بھی کتنا خزانہ ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں یہ خزانے کا سسٹم ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ تاریخ میں بات اتنی ملتی ہے کہ حضور علیہ السلام کی بعثت سے 5 سال پہلے جب کچھ خانہ کعبہ میں مشرکین مکہ نے کچھ کام کیا اس پہ، تو جہاں وہ کنواں تھا اسی جگہ پہ انہوں نے ہبل نامی اپنا بت وہاں کھڑا کر دیا تھا۔ پھر اس کے بعد اس کی کوئی تاریخ ملتی نہیں ہے۔ ہاں، ایک معلومات اس طریقے سے ملتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر کے وقت میں انہوں نے اس پہ جو ہے
جب کچھ کام کرایا تو کام کراتے وقت انہوں نے اس کنویں کو جو ہے ڈھانپ دیا۔ اب ایک بات یہ بھی یاد رہے کہ آج جو بھی حکمراں ہیں اور جتنے لوگ اب تک آتے گئے، کسی کو معلوم سب کو ہے ایسا ہے، یہ معاملہ رہے گا ایسا ہے، پر اس کی تلاش امام مہدی کے علاوہ کوئی بھی نہیں کر پائیں گے، صرف امام مہدی ہی کو یہ اختیار ہوگا، وہی یہ تلاش کر پائیں گے۔ ورنہ آپ کو کہیں گے ہم لوگوں کو معلوم ہے، تو وہاں والوں کو تو معلوم ہونا چاہیے جو حکمراں ہے، بالکل معلوم ہے، پر تلاش وہ نہیں کر پائیں گے، کہاں ہے، کس جگہ ہے، کب نکلنا ہے، یہ سب کی بس کی بات نہیں۔ اللہ کی طرف سے یہ طاقت، یہ قدرت حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوگی، اور امام مہدی کے ہاتھ جب لوگ زیادہ سے زیادہ، جب قریباً اکثر خطہ عرب امام مہدی کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں گے، تو آپ وہ رتاج الکعبہ، جسے خانہ کعبہ کا مدفون خزینہ کہتے ہیں یا خزانہ کہتے ہیں، اس کو رتاج الکعبہ کہتے ہیں، رتاج کعبہ، اس خزانے کو امام مہدی تقسیم کریں گے۔ یہ وہی خزانہ ہے جس کی بات میں نے آج سے 2-3 جمعہ پہلے آپ سے کہی تھی۔ جب یہ خزانہ تقسیم کریں گے تو یہ اتنی بڑی علامت ہوگی، یہ ایک علامت، ابھی اس کے علاوہ 29 علامتیں اور ہیں جو آپ کے سامنے ہمیں رکھنی ہے، آج صرف اس ایک علامت پر ہم بات کریں گے۔ اسی پر امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ خزانہ تقسیم کریں گے، جب بانٹیں گے، اور اس کی شہرت جب تمام اسلامی ممالک میں ہوگی، تو اس وقت خراسان سے ایک شخص ایک زبردست فوج کے ساتھ امام مہدی کی نصرت و حمایت کی خاطر وہاں پہنچے گا۔ امام مہدی کی نصرت و حمایت کی خاطر کہا جاتا ہے کہ ایک بڑی فوج کے ساتھ، کئی ہزار فوج کے ساتھ وہاں پہنچیں گے، چونکہ یہ علامت جب ہوگی تو سمجھ جائیں گے کہ یہ امام مہدی ہے۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصرت و حمایت کے لیے صرف وہی تک محدود نہیں، یہاں تک کہ شام، مصر، یمن سے بھی لوگ جو ہے امام مہدی کے ہاتھ بیعت کے لیے جتنے اہل ایمان ہوں گے آ جائیں گے۔ بعض روایات کے مطابق پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ کے اولیاء، اقطاب، اوتاد، ابدال، اصفیاء اور اولیاء کرام کی جماعت ہوگی، جو ابدال، شام، مصر وغیرہ سے امام مہدی کے ہاتھ پر آ کر جو ہے وہ جماعت بیعت کرے گی۔ تو یہ ایک بات تھی۔ اب امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس طریقے سے ان کی شہرت کا ایک خزانے کو لے کر جب ان کی یہ شہرت، یہ بات جب مشہور ہو جائے گی، تو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک فوج خراسان سے آئے گی۔ یہ فوج کس لیے آئے گی؟ چونکہ بتایا جاتا ہے کہ عیسائی حکومت جو ہے مصر، شام میں قائم ہو جائے گی، اور امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو جنگ ہوگی، سب سے بڑی جنگ، وہ اسی فوج کے ساتھ ہوگی۔ یہ عیسائی ملک شام میں جب امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہرت ہو جائے گی، اور امام مہدی کے ہاتھ پر الگ الگ مسلم ممالک سے افواج اکٹھا ہو جائیں گی، جب عیسائیوں کو پتا چلے گا کہ اتنی ساری فوج امام مہدی کے ہاتھ بیعت کو آ گئی ہے، تو عیسائی لوگ بھی دنیا کے تمام اطراف سے اپنی اپنی افواج کو بلا کر ملک شام میں لا کے اکٹھی کر دیں گے۔ عیسائی حضرات ملک شام میں، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ جائیں گے، سرکار کی بارگاہ میں حاضری پیش کریں گے، پھر وہاں سلام کے بعد حضرت امام مہدی ملک شام کی طرف بڑھیں گے۔ دمشق کے قریب جا کر آپ کی فوج، امام مہدی کی جو فوج ہوگی، اس فوج کے 3 حصے کیے جائیں گے، 3 حصوں میں امام مہدی کی فوج بڑھ جائے گی۔ ایک حصہ وہ ہوگا جو عیسائیوں کی اتنی بڑی فوج ہوگی کہ حدیث پاک میں ابھی اس پر ایک تفصیلی گفتگو ہوگی جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ میں بھول رہا ہوں کہ 80 یا 90 جھنڈے کی بات ہوئی ہے کہ امام مہدی کے خلاف 80 یا 90 جھنڈے ایک ساتھ ہوں گے۔ تو آپ اس سے یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ 80 اور 90 جھنڈے، جھنڈا کسی قبیلے کا، کسی گاؤں کا، کسی سماج کا نہیں ہوتا ہے، جھنڈا کسی ملک کا ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ 80 ملک مسلمانوں کو مٹانے کے در پہ ہوں گے، 1-2 نہیں، 80 یا 90 جھنڈے ایک ساتھ ہوں گے ملک شام میں، 80 یا 90 جھنڈے کی فوج ہوں گی، اور ہر جھنڈے کے نیچے کم سے کم 12,000 سپاہی ہوں گے، کم سے کم ہر جھنڈے کے پیچھے۔ اب بتائیے کتنی بڑی تعداد ہوگی، اتنی بڑی تعداد ہوگی۔ امام مہدی کے پاس بھی فوج ہوں گی، پر امام مہدی کی فوج کے 3 حصے کیے جائیں گے۔ ایک حصہ اس قوم عیسائیوں کی اس فوج کو دیکھنے کے بعد، اتنی بڑی تعداد کو دیکھنے کے بعد، ان 3 حصے میں سے ایک حصہ جو ہے خوف زدہ ہو کر، ایک گروہ جو ہے وہاں سے امام مہدی کا ایک حصہ بھاگ جائے گا وہاں سے۔ حدیث پاک میں روایتوں میں ملتا ہے کہ یہ جو گروہ جو بھاگ جائے گا، یہ حصہ 3 میں سے یہ جو تیسرا حصہ جو بھاگ جائے گا، حدیث پاک میں آتا ہے، روایتوں میں ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان لوگوں کو کبھی بھی معاف نہیں فرمائے گا، یہ جو گروہ بھاگ جائے گا۔ دوسرا گروہ جو ہوگا، آپ ایک بار سن چکے ہیں، ہم نے آپ کو کہا تھا کہ امام مہدی کی فوج میں جو لوگ شامل ہوں گے اور ان کے ساتھ جو جنگیں لڑیں گی، جو فوج، جو لوگ شامل ہوں گے، جو جنگ لڑیں گے،
تو اس میں شریک ہونے والے لوگ اور ان جنگوں میں شرکت فرمانے والے لوگوں کے ثواب کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ بدر و احد کے ثواب سے بھی زیادہ جو لوگ جنگ بدر و احد میں شریک ہوئے تھے ثواب میں ان سے بھی بڑھ کر یا ان کے برابر ان کو ثواب ملے گا. یہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ جو 3 حصے فوج کے کیے جائیں گے. ایک حصہ خوف زدہ ہو کر بھاگ جائے گا، اس کو اللہ کبھی معاف نہیں فرمائے گا. دوسرا حصہ اسی فوج کے ساتھ، عیسائیوں کی اس بڑی فوج کے ساتھ دوسرا حصہ جنگ لڑے گا، اور مکمل دوسرا حصہ سب کے سب فوج ہو جائیں گے، سب کے سب شہید ہو جائیں گے. یہی وہ شہداء ہے جن کے بارے میں حدیث پاک میں آیا ہے کہ بدر و احد کے شہداء کے برابر ان کو ثواب ملے گا. یہ وہی ہے، یہ جو دوسرا ٹکڑا ہے. تیسرے ٹکڑے کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جب یہ دوسرا ٹکڑا شہید ہو جائے گا، یہ دوسرا حصہ، یہ دوسرا گروہ شہید ہو جائے گا، تو تیسرا حصہ، تیسرا گروہ بہت ڈٹ کر امام مہدی کا یہ تیسرا حصہ بہت ڈٹ کر عیسائیوں کی فوج کا مقابلہ کرے گا. اور پھر یہ حصہ جب ڈٹ کر مقابلہ کرے گا تو اللہ اس حصے کو نصرت و کامیابی حاصل فرمائے گا. اس کو جب نصرت و فتح جب اس حصے کو جب مل جائے گی اور شام پہ قبضہ ہو جائے گا، تو پھر اس کے بعد حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک بھر میں ہر جگہ پہ اپنی فوج میں سے کچھ افراد کو روانہ کر دیں گے، بھیج دیں گے ہر جگہ پہ اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے. اس کے بعد ابھی جس ترکی کو آپ جانتے ہیں، جس استنبول اور قسطنطنیہ، جس کو قسطنطنیہ حدیث پاک میں آیا ہے، آج اس کو جو ہے دنیا یا یہ کہہ لیجئے نیٹ وغیرہ پہ یا زمینی حقیقت میں اس کو آج استنبول کہتے ہیں یا استنبول کہتے ہیں یا استنبول کہتے ہیں. تو یہ جو استنبول کا جو حصہ ہے جس کو قسطنطنیہ کہا جاتا ہے، یہ حصہ یا یہ کہہ لیجئے کہ جس کو آج ہم ٹرکی کہتے ہیں، یہ حصہ آج مسلمانوں کے حصے میں ہے. لیکن وقت آئے گا کہ یہ مسلمانوں کے حصے سے یہ مکمل یہ زمین چھن جائے گی، عیسائیوں کی اس پر حکومت ہو جائے گی. اب اس پر عیسائیوں کی جب حکومت ہوگی، امام مہدی ملک شام پر اس لڑائی کے بعد امام مہدی جب جیت حاصل ہو جائے گی امام مہدی کو، پھر امام مہدی وہاں سے یعنی ملک شام سے آپ قسطنطنیہ کی طرف بڑھیں گے، استنبول کی طرف بڑھیں گے. وہاں پر امام مہدی کی فوج لڑے گی اور یہاں قسطنطنیہ پر بھی یعنی استنبول ٹرکی پر بھی امام مہدی کی جیت حاصل ہوگی اور وہاں پہ آپ اپنی حکومت قائم کریں گے. اس کے بعد امام مہدی دوبارہ ملک شام آئیں گے. اب ملک شام پہنچیں گے کہ اس دوران شام اور عراق کے درمیان سے دجال کا خروج ہوگا. یہ دجال جب نکلے گا دمشق کے قریب آئے گا اور پھر اس کے بعد امام مہدی کی فوج کے ساتھ سامنا ہوگا. اور اسی وقت جب دجال نکلے گا تو فوری طور پر ہی امام مہدی کی حمایت اور نصرت کے لیے دمشق کی مسجد میں ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد دجال بھاگنا شروع کرے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے دجال کے پیچھے ہوں گے، اس کے پیچھے ہوں گے. پھر اس کے بعد مقام لد پر جا کر دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کر دیں گے. اب دجال کے قتل کے بعد اب آپ بات کریں گے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حکومت ہوگی وہ بہت پرسکون، امن و امان اور شانتی والی حکومت چلے گی. کتنے سال تک؟ حدیث پاک میں آیا ہے کہ روایتوں میں جو بات ملتی ہے، مورخین جو لکھتے ہیں کہ 7 سال تک امام مہدی کی حکومت رہے گی یا 9 سال تک. ہم نے آپ کو تطبیق بتائی تھی کہ 7 سال امام مہدی اکیلے حکومت کریں گے اور پھر اس کے بعد 2 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نصرت و حمایت کے ساتھ حکومت کریں گے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی 2 سال تک ساتھ میں، پھر اس کے بعد حضرت امام مہدی کا انتقال ہوگا اور آپ جب پردہ فرمائیں گے تو کہاں پہ؟ بیت المقدس میں. اور بیت المقدس میں ہی حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان پڑھائیں گے. اور پھر اس کے بعد حضرت امام مہدی کا اسی جگہ پہ امام مہدی کی تدفین ہوگی بیت المقدس ہی میں. بیت المقدس سے مراد مسجد اقصی نہیں ہے، یہ آپ کے دماغ میں رہے. بیت المقدس مسجد اقصی کو نہیں کہا جاتا ہے بلکہ ایک حصے کو، ایک شہر کو کہا جاتا ہے. تو بیت المقدس میں حضرت امام مہدی کی تدفین ہوگی. پھر اس کے بعد مکمل انتظامی معاملات جتنا جو تھے وہ تمام انتظامات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سنبھالیں گے. خیال رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں جو سنبھالیں گے، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت امت محمدیہ کے ایک بہترین عادل حکمران اور ایک بہترین لیڈر کی حیثیت سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ امت محمدیہ کا ایک نمائندہ بن کر آپ مسلمانوں کی اصلاح فرمائیں گے اللہ کی جب تک مرضی ہوگی. جب تک اللہ کی مرضی ہوگی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام امت محمدیہ کی اس وقت آپ مجدد بھی ہوں گے،
پر آپ اپنے دین کے مجدد نہیں بلکہ شریعت مصطفیٰ کے مجدد ہوں گے، اور شریعت مصطفیٰ کو ہی آپ فروغ دیں گے، اور اسی اعتبار سے آپ مسلمانوں کی اصلاح فرمائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تک اللہ کی مرضی ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام باحیات ہوں گے۔ کہا جاتا ہے کہ نزول فرمانے کے بعد 40 سے 45 سال تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے درمیان رہیں گے اور مسلمانوں کی اصلاح فرمائیں گے۔ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی پردہ فرمائیں گے، اور بعض روایات کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو عیسیٰ علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد آپ کی نماز جنازہ مسلمان پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد آپ کی تدفین روضہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اندر آپ کی تدفین ہوگی۔ بعض روایت کے مطابق اس طرح کی بات ملتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جب پردہ فرما جائیں گے تو پھر اس کے بعد قیامت کا جو معاملہ آئے گا وہ بہت کٹھن۔ اگر قیامت کی آپ بات کریں گے وہ کس تیزی کے ساتھ اور کس طرح اچانک آئے گی، حدیث پاک میں آتا ہے، اگر آپ معلوم کریں گے، اگر میں مفہوم کئی حدیث کا اگر ایک ساتھ میں مفہوم رکھوں تو ایک شخص ہوگا جو اونٹنی کا دودھ لینے جائے گا اور وہ پی بھی نہیں پائے گا، راستے ہی میں ہوگا کہ اچانک قیامت آ جائے گی۔ یعنی قیامت اس تیزی کے ساتھ اور اس کیفیت کے ساتھ آئے گی، آپ اندازہ لگائیے کہ دو خریدار، ایک کپڑا بیچنے والا ایک خریدنے والا، دونوں کپڑا پھیلائے ہوں گے، ایک بیچنے کے لیے ایک خریدنے کے لیے۔ قیامت اس اچانک اور تیزی کے ساتھ آئے گی کہ نہ وہ کپڑا خرید پائے گا، نہ یہ بیچ پائے گا، نہ یہ سمیٹ پائے گا کہ قیامت آ جائے گی۔ آپ اندازہ لگائیے قیامت کس تیزی کے ساتھ۔ کوئی شخص اگر کوئی پرانے گھر میں، پرانے مٹی کے مکان میں اگر کوئی رہ رہا ہو، اگر اس میں مٹی اگر لیپ رہا ہو تو گھر کی صفائی کر رہا ہو، وہ اسی میں رہے گا کہ قیامت آ جائے گی، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم اگر آپ کے سامنے رکھوں، آدمی نیوالا لے گا، ایسے لقمہ اٹھائے گا، منہ میں رکھنے کی کوشش کرے گا، منہ میں رکھ نہیں پائے گا، اس سے منہ میں رکھے قبل اس کے کہ منہ میں رکھے، قیامت آ جائے گی۔ قیامت اس تیزی کے ساتھ آئے گی۔ بات جو بتانی تھی وہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق، چونکہ بات اس طرح آئی تھی تو میں نے ایک آپ کے سامنے محاصر لگ دیا۔ یہ جو ہم نے رکھا یہ ایک شارٹ فارم کے طور پر تھا، کوڈ ورڈ کے طور پر تھا۔ ابھی اس کی تفصیلی بات کریں گے تو کافی زیادہ وقت چاہیے ہوگا اور بہت لمبا وقت، کئی جمعہ اس میں چاہیے۔ صرف یہ آج کا جو ہم نے بیان آپ کے سامنے رکھا، چونکہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئیں گے تو آپ کا مقابلہ ایک ایسی فوج سے۔ ایک دوسری علامت جو ہے، ایک پہلی علامت جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی کہ رتاج الکعبہ آپ تقسیم فرمائیں گے، یعنی ہم نے کیا کہا کہ خانہ کعبہ میں مدفون جو خزانہ ہے وہ آپ تقسیم فرمائیں گے۔ اور ایک علامت یہ بتائی جاتی ہے کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امام مہدی کی فوج جب تیار ہو جائیں گی تو امام مہدی سے مقابلہ کے لیے، اور امام مہدی سے مقابلہ کے لیے نہیں بلکہ ایک صوفیانی، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک صوفیانی جماعت ایک نکلے گی، ایک تنظیم نکلے گی جس کا نام صوفیانی ہوگا۔ اب وہ نام بدل جائے وہ الگ بات ہے۔ یہ کون؟ بتایا جاتا ہے کہ یہ حضرت ابو سفیان کی اولاد میں سے ایک اموی شخص ہوگا۔ یہ اتنا بدبخت بد کردار آدمی ہوگا، اتنا ظالم ہوگا کہ اس کی حکومت میں یا یہ اس کا جو سنگٹھن ہوگا، یہ جو سفیانی جو فوج ہوگی، اس فوج کا کام یہ ہوگا کہ یہ زیادہ تر مسلمانوں کو یہ فوج چن چن کر مارے گی، اور کہا جاتا ہے کہ عام مسلمان کو کم، علماء فضلاء حفاظ کو زیادہ یہ فوج قتل کریں گی۔ یہ فوج، یہ جو سفیانی ہے، یہ بھی ایک امام ہے۔ جب یہ وقت آ جائے گا تو امام مہدی کے خروج کا وقت آئے گا، یا یہ کہہ دیجئے کہ امام مہدی کا خروج ہو چکا ہوگا، امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہوگا، امام مہدی آ چکے ہوں گے، اور پھر اس وقت جو ہے یہ فوج، اسی فوج سے امام مہدی کی فوج کا یہ فوج، یہ جو سفیانی فوج ہوگی، یہ خانہ کعبہ کو ڈھانے تک کی بات کرے گی یہ فوج، بلکہ ڈھانے کے لیے یہ حرمین شریفین کی طرف روانہ بھی ہوں گے۔ یہ خانہ کعبہ کی طرف یہ فوج آگے بھی بڑھے گی خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے، مگر ہوگا کیا کہ حرمین شریفین مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے بیچ ایک جنگل، ایک جگہ ہے جس کو مقام بیدا کہتے ہیں۔ اس جگہ پہ جب یہ سفیانی کی فوج پہنچے گی تو وہاں پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر اور غضب اس طور پر نازل ہوگا کہ وہ مکمل فوج زمین کے نیچے دھس جائے گی، زمین اس کو دھسا دے گی۔ صرف اس فوج میں سے ایک روایت کے مطابق ایک یا دو شخص یا تو ایک آدمی بچے گا یا دو آدمی بچیں گے۔ ان میں سے ایک آدمی اگر بچے تو یہی شخص جا کر خبر دے گا کہ اس فوج کی شکست ہوگی، یہ زمین نے اس کو دھسا دیا ہے۔ یہ امام مہدی کی جیت کی شروعات ہوگی، اور امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصرت و حمایت اللہ کچھ اس طرح فرمائے گا کہ اس فوج کو لڑے بغیر اس فوج کی کہیں نہ کہیں تباہی اور بربادی ہو جائے گی۔ مقام بیدا کی جگہ پہ وہ فوج زمین پہ دھسا دی جائے گی۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد امام مہدی کے آگے کے معاملات، جو امام مہدی کی حکومتیں چلیں گی، امام مہدی کی جو حکمرانی ہوگی، اور امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دوسری علامت تھی۔
اور امام مہدی کی اگر ہم ایک علامت کی بات کریں گے، ہم نے آپ کے سامنے بات رکھی بھی تھی، 2-3 علامتیں ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قمیص مبارک اور جھنڈا ہوگا، جس سے ان کی شناخت ہو سکے گی۔ علامہ سید امام برزنجی نے اپنی کتاب الاشال اشارات الساعہ میں کہا ہے۔ ان کے علاوہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضور کی قمیص مبارک، حضور کی تلوار مبارک اور سیاہ رنگ کا ریشمی روئی دار جھنڈا ہوگا، اور وہ جھنڈا کسی روحانی بندش کی وجہ سے حضور کی وفات سے لے کر ظہور مہدی سے قبل نہیں پھیلایا جا سکے گا۔ وہ جھنڈا کسی روحانی بندش کے سبب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پردہ فرمانے سے لے کر جب تک امام مہدی کا ظہور نہیں ہو جاتا ہے، اتنے وقت تک اس درمیان میں یہ جھنڈا پھیلایا ہی نہیں جا سکے گا۔ ایک روحانی بندش ہوگی، لوگ پھیلانا بھی چاہیں گے، کسی کے پاس ہو بھی تو یہ جھنڈا پھیلایا نہیں جا سکے گا۔ امام مہدی جب آئیں گے تو اس جھنڈے کو پھیلائیں گے، اور اس جھنڈے پر کچھ الفاظ لکھے ہوں گے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ لفظ ہوگا البیعۃ للہ، کہ امام مہدی کی بیعت اللہ کی رضا کی خاطر کرنی ہے۔ یہ تیسری علامت۔ چوتھی علامت آپ کے سامنے ہم رکھیں تو امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی تائید و تصدیق کے لیے ان کے سر پر ایک بادل سایہ فگن ہوگا، جس میں سے ایک منادی کی یہ آواز آ رہی ہے۔ منادی مطلب آواز دینے والا، ندا کرنے والا، اس کو بولتے منادی۔ ایک منادی کی یہ آواز آ رہی ہوگی، ھذا المہدی خلیفۃ اللہ فتبعوہ، یہ اللہ کے خلیفہ مہدی ہے، لہذا ان کی اتباع کرو۔ اور اس بادل میں سے ایک ہاتھ نکلے گا جو امام مہدی کی طرف اشارہ کرے گا کہ یہی مہدی ہے، ان کی بیعت کرو۔ اور آگے اگر ہم آپ کے سامنے بات رکھیں تو ایک روایت میں آتا ہے کہ امام مہدی کے سر پر بادل کی طرح ایک فرشتہ ہوگا جو یہ ندا کرتا ہوگا کہ یہ اللہ کے خلیفہ مہدی ہے، لہذا ان کی بات سنو اور ان کی اطاعت کرو۔ اس کے علاوہ 2 علامتیں ایک ساتھ ہے۔ وہ 2 علامتیں کیا ہے کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شناخت کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ امام مہدی ایک پرندہ کی طرف اشارہ کریں گے، وہ آپ کے سامنے آ کر گر پڑے گا، اور ایک درخت سے ایک شاخ توڑ کر زمین پہ گاڑیں گے تو وہ اسی وقت سرسبز ہو کر برگوبار لانے لگے گی۔ یہ ہم نے پہلے بھی بتایا تھا۔ ان علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شناخت کے لیے ایک علامت یہ بھی ہوگی کہ ان سے لڑنے کے لیے ایک لشکر روانہ ہوگا، اور جب وہ لشکر مکہ اور مدینہ کے درمیان پہنچے گا تو اس پورے لشکر کو زمین میں دھسا دیا جائے گا، جس کی تفصیل ہم نے ابھی آپ کے سامنے رکھی۔ یہ وہی لشکر، یہ سفیانی لشکر ہوگا۔ یہ سفیانی لشکر ہوگا کہ جو امام مہدی سے مقابلہ کے لیے اور خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے، جب اس کی تفصیلی بحث آئے گی تو آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ یہ بات باضابطہ ایک پورا باب چلے گا ایک آدھ جمعہ تک، جس میں صرف سفیانیوں سے متعلق ہی بات ہوگی، تو اس میں یہ مکمل تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بات رکھی جائے گی۔ سفیانی اور اس کے لشکر سے متعلق آپ پوری تفصیلات آپ کے سامنے ہم رکھیں گے انشاءاللہ۔ یہ حضرت ابو سفیان کے اولاد میں سے ایک اموی شخص ہوگا جس سے اسلام اور مسلمانوں کو سخت تکالیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے زمانے میں مسلمانوں کا بالعموم اور علماء و فضلاء کا بالخصوص قتل عام ہوگا، لیکن یہ فتنہ زیادہ دیر تک نہیں رہے گا، چونکہ لکل فرعون موسیٰ، یعنی ہر فرعون کے لیے کوئی نہ کوئی موسیٰ بن کر آتا ہے۔ جب یہ لشکر جب آئے گا تو امام مہدی کا بھی فوراً ظہور ہو جائے گا، تو اسی لیے یہ فتنہ بہت زیادہ دیر تک یہ فتنہ نہیں رہے گا۔ اور اس پورے لشکر میں سے ایک روایت کے مطابق ایک شخص بچے گا، ایک روایت کے مطابق 2، اور یہی جا کر جو ہے بتائے گا کہ اس فوج کی اس طریقے سے شکست ہوئی ہے۔ اور اگر ایک علامت کی ہم بات کریں، امام مہدی کے ظہور کی ایک علامت جو ان کی تائید کے لیے بطور مہر تصدیق کی ظاہر کی جائے گی اور ان کی شناخت میں سے کسی کو کوئی شبہ اور تردد نہیں رہے گا، یہ ہوگی کہ آسمان سے ایک منادی امام مہدی کا نام لے کر ان لوگوں کو ان کے ساتھ جا ملنے اور ان کی مدد کرنے کی طرف ابھارے گا۔ نام لے کر، یعنی نام اس طور پر، کس طور پر لے گا؟ علامہ امام سید برزنجی اپنی کتاب الاشال اشارات الساعہ میں نقل کرتے ہیں کہ ان علامات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آسمان سے ایک منادی آواز دے گا کہ اے لوگو، تمہیں خوشخبری ہو کہ اللہ نے ظالموں، منافقوں اور ان ظالموں اور منافقوں سے محبت رکھنے والوں سے تمہیں نجات دی، اور امت محمدیہ کا بہترین فرد تم پر امیر مقرر کیا، لہذا اب تم مکہ مکرمہ جا کر اس سے مل جاؤ۔ اور امام مہدی اور وہ شخص مہدی ہے، ان کا نام احمد بن عبداللہ یا ایک روایت کے مطابق محمد بن عبداللہ ہوگا۔ یہ شخص اس طریقے سے اعلان کرے گا، جو ہم نے جو بتایا ابھی آپ کو کہ ایک شخص نمودار ہوگا، جو ایک منادی جو آواز دے گا، وہ اس طریقے سے آواز دے گا اور پوری بات بتائے گا تفصیل کے ساتھ کہ یہ وہی امام مہدی ہے کہ جو تمہاری بھلائی کے لیے، جو تمہاری رہبری کے لیے، جو تمہاری رہنمائی کے لیے آئے ہیں، یہ تم کو ظالموں، جابروں، منافقوں سے نجات دلائیں گے، ہر طرح کے ظلم و ستم کو تمہارے اوپر سے ختم کریں گے۔ یہ شخص آواز۔ اس کے علاوہ ایک حدیث پاک جو ہم آج بول کر انشاءاللہ آئندہ جمعہ آپ کے سامنے رکھیں گے
کہ علامہ سید برزنجی نے لکھا ہے کہ سونے کے ستونوں کا ذکر کیا ہے. آپ نے کہا ہے کہ امام زمین جو ہے زمین اپنا خزانہ سونے کی شکل میں نکالے گی. اور ایک روایت کے مطابق سونے اور چاندی دونوں جو ہے، کیونکہ سونے اور چاندی کے ستونوں کا ذکر اس طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ دین مکمل ہو چکا اور اب یہ نقصان کی طرف جائے گا، جس کی علامت یہ ہوگی کہ قطع رحمی، لوگوں کا مال ناحق لے لینا اور خون بہانا عام ہو جائے گا. قطع رحمی کا مطلب یعنی آپس میں رشتہ داریوں میں، رشتہ دار آپس میں ماں بیٹی کے ساتھ، باپ بیٹی کے ساتھ، بھائی بھائی میں اس طریقے سے جو ہے جھگڑے لڑائیاں یہ سب ہوں گی. لوگوں کا مال ناحق لے لینا اور خون بہانا عام ہو جائے گا. قرابت دار بیمار ہوگا لیکن کوئی اس کی عیادت کرنے نہ جائے گا. رشتہ دار بیمار ہوگا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. سائل بار بار چکر لگائے گا لیکن کوئی شخص اس کے ہاتھ پر کچھ نہ رکھے گا، کوئی دینے والا نہیں ہوگا. اور اس دوران زمین سے ایک آواز آئے گی اور آواز نکلے گی. تمام لوگ اس سوچ میں پڑ جائیں گے کہ اس سے پہلے کبھی بتایا جاتا کہ اس دوران زمین سے گائے کی آواز کی طرح ایک آواز نکلے گی. تمام لوگ اس سوچ میں پڑ جائیں گے کہ اس سے پہلے کبھی ایسا ہوا ہے کیا؟ ایسا کبھی نہیں ہوا. اسی اسنا میں زمین اپنے جگر کے ٹکڑے یعنی سونے چاندی کے ستون باہر نکال پھینکے گی، لیکن اب یہ سونا چاندی کسی کو کچھ نفع نہیں دے گا. یہ اب امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق اور بھی بہت ساری علامتیں ہیں کہ جن علامتوں کو اگر آپ سن لیں گے تو آپ کے علم میں اضافہ ہوگا. آپ مانیں گے نہیں، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس طرح کی سیرت و سوانح اور ان کی معلومات سے متعلق بہت سارے لوگ لاکھوں لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں اور مہینوں مہینہ گھر بار چھوڑ کر شادی بیاہ کے بعد، بیوی بچے کے بعد بھی لوگ باہر رہتے ہیں اور امام مہدی کی زندگی پر مطالعہ کرتے ہیں، پی ایچ ڈی کرتے ہیں اور معلومات حاصل کرتے ہیں. چونکہ یاد رکھیے گا کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معلومات نہ صرف ہماری دینی معلومات کا ایک حصہ ہے بلکہ دنیاوی معلومات کا بھی حصہ ہے. چونکہ ہمارا دینی اور دنیاوی دونوں ہمارے معاملات امام مہدی سے متعلق جڑے ہیں اگر ہم اس زمانے میں جی رہے ہیں تو. وہ الگ بات ہے کہ بہت ساری علامتیں ایسی ہیں جو آپ کے سامنے رکھی جائیں گی اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ امام مہدی کا ظہور اب ہونا ہے یا کب ہونا ہے، ایک اندازہ ہو جائے گا. پر پرفیکٹ یقین کے ساتھ بالکل کمپلیٹ فائنلی کوئی بھی نہیں کہہ سکتا ہے کہ امام مہدی کس سال میں امام مہدی کا ظہور ہوگا، آپ کس سال آپ کی آمد ہوگی، کس سال آپ اعلان کریں گے، اعلان بیعت کریں گے، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے. ہاں کچھ علامتیں ضرور ہوں گی، جیسے ہم نے بتایا تھا کہ یہ کچھ اس طرح کی علامت ہے. ایک علامت یہ ہوگی کہ نہر فرات سوکھ جائے گی، اس سے سونے کا پہاڑ نکلے گا. اس طرح کی ایسی بہت ساری علامت ہے اور ان میں سے ایک علامت ہے سفیانی کا خروج، یعنی سفیانی لشکر کا خروج ہوگا. یہ لشکر اس طریقے سے تباہی اور بربادی زمین میں جو ہے پھیلائے گا. تو اس طرح کی باتیں ہیں. اگر آپ ان باتوں کو سنیں گے تو آپ کو ایک اندازہ ہوگا، آپ کے علم میں اضافہ ہوگا کہ آخر زمانے سے متعلق جو باتیں حضور نے، جو پیشن گوئیاں حضور نے کی ہے، جو آخر زمانے سے متعلق باتیں حضور نے رکھی ہے، ان باتوں سے بہت سارے لوگ، اگر ہم بات کریں گے یہاں تو جتنے لوگ ہیں کچھ ہی مدرسے کے بچے ہیں، باقی تو سب عوام الناس میں سے ہیں. ورنہ یاد رکھیے کہ امام مہدی سے متعلق، آخر زمانے سے متعلق معلومات حاصل کرنا چاہیے، مگر افسوس کہ آج آپ کی کیا بات ہے، بہت سارے علماء ان چیزوں سے ناواقف ہے، بلکہ دور ہے، سمجھنا ہی نہیں چاہتے، پڑھنا ہی نہیں چاہتے، اس تعلق سے کوئی معلومات حاصل نہیں کرنا چاہتے. ہمارا ماننا یہ ہے کہ حدیث پاک کا ایک مفہوم یہ ہے کہ آخر زمانے کے فتنے سے وہی شخص بچ پائے گا جس کو آخر زمانے سے متعلق کچھ علم ہوگا. تو اگر کسی کو آخر زمانے سے متعلق آخر زمانے کی فتنے سے بچنا ہے تو آخر زمانے میں جو فتنے ہوں گے ان فتنوں سے آپ کو آگاہ ہونا بہت ضروری ہوگا، تبھی آپ بچ پائیں گے، ورنہ آپ کسی بھی صورت میں بچ نہیں پائیں گے. اب اس بچنے کے لیے آپ کے سامنے ہم انشاءاللہ آئندہ جمعہ یاد رکھیں گے کہ حضور نے جو فرمایا ہے کہ گھوڑے کی لگام اور اونٹ کی لگام یہ بات کریں گے انسان سے. اب یہ کیا مطلب ہے اس کا بات کریں گی تو ہم انشاءاللہ آپ کو پریکٹیکلی طور پر بتا دیں گے، بلکہ موبائل میں دکھا بھی دیں گے کہ یہ دیکھو گھوڑے کی لگام بول رہی ہے، یہ دیکھو اونٹ کی لگام بول رہی ہے. آپ کو انشاءاللہ بتا دیں گے. ہم کبھی اگر موقع ملتا ہے تو آپ کے سامنے بات رکھیں گے. بولنے میں لگزش ہوئی استغفار کریں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.